السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اذان کا بیان، پارٹ نمبر 16۔ یہ آخری پارٹ ہے۔ اس پارٹ کے اندر، اس مجلس کے اندر اب تک جتنے درس ہوئے ہیں اذان کے اوپر، اس کا خلاصہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے اب تک سنا کہ اذان کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ اذان کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، خبر دینا، اور اصطلاح میں، شریعت میں اذان کہتے ہیں مخصوص الفاظ کے ذریعے مخصوص وقت میں نماز کا وقت ہو جانے کی خبر دینا، اس کو اذان کہا جاتا ہے۔ اذان کے الفاظ کیا ہیں اور اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتایا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کو 4 مرتبہ کہتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، کامیابی کی طرف آ، نماز کی طرف آ۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ۔ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ۔ تو گویا نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے اور کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو گویا اذان کے اندر عقیدے کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اس کے اندر توحید کا ذکر ہے، اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ اکیلا سچا معبود ہے، معبود برحق اللہ ہی ہے۔ اور رسالت کا بھی ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب عقیدے کے مسائل ہو گئے۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان اذان کے الفاظ پر غور کرے تو درگاہ اور مزار یا غیر اللہ کو سجدہ کرنا یا مشکل کن کو پکارنا یا ان سے دعائیں کرنا، یہ سب کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ سب توحید کے خلاف ہے، یہ سب شرک ہے، شرک کے ذریعے، شرک کے راستے ہیں، یہ توحید کے سلسلے خلاف ہے۔ تو اذان کے اندر توحید کی دعوت دی جاتی ہے، توحید کی بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے، ریپیٹ کرایا جاتا ہے۔ ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے تو ہمیں یہ محسوس کرنی چاہیے کہ توحید اتنی اہم ہے، اور توحید سب سے اہم ہے، سب سے بڑھ کے توحید ہے، اور عقیدہ کا صحیح ہونا سب سے ضروری ہے، تبھی اگر کہ ہمارے اعمال قبول ہوں گے، ورنہ سب برباد ہو جائے گا اگر ہم شرک کرتے ہیں تو۔ اور کامیابی نماز کے اندر ہے، نماز کے لیے ہم کام کو چھوڑتے ہیں تو کامیاب ہیں، کام کی وجہ سے ہم نماز چھوڑتے ہیں تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری اہم باتیں قرآن اذان کے اندر ہے، یہ سارے پیغام ہیں۔ پھر یہ بھی آپ نے سنا کہ حکمتیں کیا اذان دینے کی۔ ایک تو سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ تاکہ پتہ چلے ہم لوگوں کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی حکمت ہے اذان دینے کی۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ اس کے اندر شعائر اسلام کا اظہار ہے، اس طرح توحید کا اعلان ہے، اور اسی طرح جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں آ کے با جماعت نماز ادا کرے، اس وجہ سے بھی اذان ہوتی ہے۔ تو بہت ساری حکمتیں ہیں اذان کی۔ لہذا کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چلو آج گھڑی ہو گئی ہے، ٹائم ہے تو اذان دینے کی اب ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، نہیں۔ اگرچہ گھڑی ہے، موبائل ہے، اذان دی جائے گی۔ اسلام کے شعار میں سے، اس کو ہم کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے، یہ قیامت تک اذان ہوتی رہے گی۔ اسی طرح اذان کی شروعات کب ہوئی، کیسے ہوئی، وہ بھی آپ نے سنا۔ پھر اذان ہونے پر جو جواب ہم دیتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے، یہ بھی آپ نے سن لیا صحیح حدیث کی روشنی میں، کہ جب مؤذن صاحب اذان دے تو اذان کے الفاظ کو دہرانا چاہیے، ریپیٹ کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر کہیں تو ہم بھی کہ اللہ اکبر، سیم الفاظ کو دہرانا چاہیے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے جواب میں کہیں گے ہم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کے علاوہ جو اذان کے الفاظ ہیں اس کو سیم ہمیں دہرانا ہے، ہو بہو ایسے ہمیں کہنا ہے۔ تو اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، تو اذان کا جواب دینا ہے۔ پھر اذان جب ہو جائے تو اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے، اس کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ جو چاہتا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں تو اس کو چاہیے کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھنے کا اہتمام کرے، درود شریف پڑھے اور یہ دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ. اس کے لیے اور بھی دعا ہے. تو اذان کے بعد کی جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنی چاہیے. یہ ساری باتیں بتائی گئی صحیح حدیث کی روشنی میں، حوالے کے ساتھ، حدیث نمبر کے ساتھ. اسی طرح اذان دینے کی کیا فضیلت ہے، مؤذن صاحب کی کیا فضیلت ہے، کئی حدیثیں اس تعلق سے صحیح حدیثیں وہ بھی بتائی گئی. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مؤذن صاحب کا بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اس لیے مؤذن کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. حالانکہ مؤذن صاحب کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے صحیح حدیث کی روشنی میں. ہر چیز گواہی دیتی ہے مؤذن کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو آواز جہاں تک جاتی ہے مؤذن کی، انسان سنے یا جنات سنے، حتیٰ کہ انسان و جنات کے دوسری مخلوق بھی اگر سنے تو وہ سب کے سب قیامت کے دن گواہی دیں گے. یہ پیڑ پودے، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، سب کچھ، یہ بادل جس کے اندر جان نہیں ہے، وہ بھی مخلوق میں سے پرندے، ہوا میں اڑتے پرندے، یہ جانور، یہ گائے بیل، سب کے سب گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ دنیا میں اذان دیتا تھا. اللہ، اتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ. اس کے علاوہ اذان کی کیا مسائل ہیں وہ بات بھی آپ نے سنی. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کتنے تھے، ان کا تذکرہ بھی آپ نے سنا. اور ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام کے، خانہ کعبہ کے مؤذن کیسے بنے، وہ واقعہ بھی آپ نے سنا. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. اب آخر میں یہ بات بھی یاد رکھیں ہم سب کہ اذان کے جو الفاظ ہیں اس کو سیکھ لینا چاہیے. جن کو اذان دینی آتی ہے اچھی بات ہے الحمدللہ، جن کو نہیں آتا، خاص کر گاؤں دیہات میں دیکھا گیا ہے کہ جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، شوق تو ہے لیکن الفاظ صحیح سے ادا نہیں کر پاتے، تو غلط طریقے سے اذان دیتے ہیں. وہ الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہوتے، وہ غلط ہے. گاؤں کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، امام کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بیٹھا کے ان کو سکھائیں، اور خود ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اذان کو پہلے سیکھیں اچھے سے تب اذان دیں. غلط طریقے سے اذان دیں گے، الفاظ صحیح سے ادا نہیں کریں گے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے جو اذان تو صحیح سے دے لیتے ہیں، آتا اچھے سے ادا کرنا، الفاظ صحیح سے ادا کرتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ کھینچتے ہیں. مثلا حی علی الصلاۃ، غلط ہے. یہ حی کو کیوں کھینچ رہے ہیں زیادہ؟ اس میں کوئی مت نہیں ہے. کوئی لا الہ، کوئی الہ وہ خوب کھینچ دیتے ہیں، کھینچ کے میں پڑھتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. بہت زیادہ کھینچنا بھی صحیح نہیں ہے. ہر چیز کا ایک رول ہے، اصول ہے. زیادہ کھینچ کر پڑھنے سے بھی یا اذان دینے سے غلط ہو جائے گا. تو ہر چیز میں اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ ہونی چاہیے. تو اذان بھی صحیح طریقے سے کسی اچھے عالم سے سیکھ لے اور اس کا خیال رکھا جائے. زیادہ کھینچیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. اب آخر میں دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم سب کے سب جو بھی باتیں بیان ہوئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس درس کو اللہ تعالی مفید بنائے، نفع بخش بنائے. ہم نے جو سیکھا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی جو فضیلت ہے، اس کے جو فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا حقدار اور مستحق بنائے. اذان کا جواب دینے کی توفیق دے. اذان کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور کرے. اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنا، سنت پر چلنے والا بنا، بدعت سے بچائے. کچھ لوگ اذان کے معنی بدعت کرتے ہیں، آنکھیں چومتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعت سے بھی محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کو سنت پر چلنے والا بنائے، دین پر چلنے والا بنائے. اللہ ہم سب کو دیندار اچھا مسلمان بنائے، اور مصیبت پریشانی کے وقت صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.